ایک سرکاری ہسپتال کا MS جو چھوٹے سٹاف کی نوکری پکی کرنے کے لیے ان کو ہراساں کرتا اور ہسپتال کی نرس کو کہتا تھا کہ میرے گھر آ کر مجھے باڈی مساج کرو۔ باقی کی کیا کہانی ہے دیکھیے اس ویڈیو میں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ تپڑی لگا رہی تھی، مجھے دیکھ کے کہتا کتنی پیاری ہو تم میری ایک دفعہ نا روم میں آ کے بات سنو۔ میں اس کے روم میں گئی، مجھے کہتا آپ تو بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ، پکی نوکری کر دوں گا، تمہاری میں سیلری بڑھا دوں گا، تم نا میری نا باڈی ملیش کرنی میرے گھر آن کے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنی ہے، اور اگر میں نے باڈی ملیش ہی کرنی تو میں گھر بیٹھ کے یہ کام کر لیتی۔ میں نے کہا سر آپ تو اتنے بڑے ہو اور میں چھوٹی ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ گندی بات بول کے مجھے کہتا کہ تم بھی عورت ہی نا، جو عورتوں کو چیز ہوتی وہ بھی آپ کے پاس ہی ہے نا، اور میں ایک بیوہ عورت ہوں، 3 میرے بچے ہیں، شوہر میرے کی ڈیتھ ہو چکی تھی پہلے ہی، میرے گھر میں اتنے حالات خراب تھے کہ میرے مجبوراً نوکری کرنی پڑی۔ اس دن مجھے کہتا میرے گھر نہ کوئی نہ چیز رکھو، تو میں نے اس کے گھر رکھنے چلی گئی تو پیچھے وہ چلا گیا، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ ہی روئی۔ میں نے کہا اللہ میاں کسی کو نہ مجبوریاں نہ پا دے، کسی کو نہ بیوہ نہ کرے، بس اتنا زیادہ مس کیا اپنے شوہر کو کہ بے اگر تو نہ چاہتا تو میرے ساتھ کبھی ایسے نہ ہوتا، جیسے میں مجبور تھی۔ میرا شوہر نہیں ہے، میرے 3 بچے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو تو پالنا ہی تھا نا۔ میں نے سوچا یار خود ہمت کرتی ہوں، خود کماتی ہوں، پر مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ باہر کے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل، اور آج میں موجود ہوں چونیا میں۔ میرے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہے 3 بچوں کی یہ ماں ہے اور یہ بیوہ عورت ہے۔ نوکری کرنے کے لیے جاتی تھی ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے سویپر، لیکن وہاں کے MS کو شاید کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں پر انسانوں سے زیادہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ہر وقت عورت کو کھانے کے لیے، عورت کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عورت کی اگر کسی مجبوری سے کوئی عورت اپنے گھر کی دہلیز سے نکل آئی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا ہر اس ادارے میں سروائیو کرنا مشکل ہے جس ادارے میں بھی وہ چلی جائے۔ یہ ایک سرکاری ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، ایک MS ڈاکٹر کا ایک سویپر کو نہیں چھوڑا، تو کیا امید آپ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنی ڈاکٹرز جو ہوتی ہیں، جو سسٹرز ہوتی ہیں، کیا وہ محفوظ ہوتی ہیں؟ لیکن ہمت کسی میں ہوتی ہے کہ اس طرح سے سامنے آ کر کسی بااثر انسان کے لیے کوئی آواز اٹھائے۔ یہ ہمت اس لڑکی نے کی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے، نوکری کس طرح سے آج اس نے چھوڑ دی، کیا معاملے ہوئے، وہ سارے اسی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فوزیہ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کب سے کام کر رہی ہو اس ہاسپٹل میں، کب سے نوکری کر رہی ہو؟ مجھے 2 سال ہو چکے، ادھر سینٹی ورکوں کا کام کرتی ہوں۔ 2 سال سے کر رہی ہو۔ ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔ THQ جو چونیا میں موجود ہے۔ اچھا، یہ 2 سال میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا؟ کیونکہ 2 سال سے کر رہی ہو، کوئی ڈاکٹر، کوئی MS تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایسی کوئی حرکت ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے بھی نہیں کچھ کہا، نہ ڈاکٹر نے کسی نے کچھ کہا، نہ MS نے کچھ کہا۔ 2 MS چینج ہو چکے ہیں، کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس MS کو آئے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ اور اس کا نام کیا؟ رائے بلال۔ عمر کیا ہوگی اس کی آپ کے اندازے کے مطابق؟ 40-50 سال تو ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ جی وہ تو ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی تصویریں دیکھتے جائیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ شروعات کہاں سے ہوئی؟ 2 ماہ پہلے یہ ہاسپٹل میں آیا، کیسے آپ کا سامنا ہوا اس کے ساتھ اور کیسے شروعات ہوئی اس سارے معاملے کی؟ میں انڈور میں گلی میں تپڑی لگا رہی تھی۔ لابیز ہوتی ہیں؟ ہاں، تپڑی لگا رہی تھی تو مجھے دیکھ کے کہتا اس ویٹ کتنی پیاری ہو تم میری ایک دفعہ نا روم میں آ کے بات سنو۔ اور میں نے آس پاس میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، میں نے نا بات رفع دفع کر دی۔ پھر کسی کو بھیجا، کہتا یہ فوزیہ کو میرے پاس نہیں، یہ لڑکی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو کہتا اس لڑکی کا نام کیا؟ اس نے بولا فوزیہ۔ اس نے مجھے بولا کہ آپ نا MS آپ کو بلا رہا ہے۔ میں اس کے روم میں گئی، مجھے کہتا آپ ادھر سے کب کی کام کرتی؟ میں نے کہا مجھے تو 2 سال ہو چکے کام کرتے ہوئے۔ تو کہتا میں نے نہیں آپ کو کبھی دیکھا۔ میں نے کہا نہیں دیکھا، تو میں کام کرتی رہی نا اس لیے۔ تو ایک دن میڈم نے مجھے بولا سائن کروا کے لو میڈیسن کی، تو میں سائن کروانے گئی۔ کہتا آپ تو بہت پیاری لگتی ہو ماشاءاللہ، آپ اچھی ہو، کتنی پیاری ہو آپ میرے روم میں آیا کرو۔ میں نے کہا میں نا سر کام کرتی ہوں تو اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے اتنا کام کرنا ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو 3-4 دفعہ ایسے میں نے نا بات کو گھما دی۔ میں نے کہا ایسے ہی پاگل جایا ہے، اس نے نا بہت ساری لڑکیوں کو تنگ کیا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ پاگل ہی ہے۔ اور بھی لڑکیوں کو تنگ کیا ہوا تھا اس نے؟ بہت زیادہ کمپلین بہت ساری لڑکیوں نے دی ہوئی ہے۔ کبھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا کسی نے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں لیا۔ میں نے تو پھر آواز اٹھا لی ہے۔ میں نے کہا
किसी ने भी नहीं ना उठाई, मैंने तो उठा ली थी। आपने इसको इसकी जो छेड़छाड़ करता था आपके साथ, क्या कोई जवाब दिया कभी आपने? नहीं, मैं देती रही हूँ जवाब। मैंने कहा सर आप तो इतने बड़े हो और मैं छोटी हूँ, मेरी हैसियत क्या है, तो आप इतने तो बड़े हो, तो आप तो अच्छे अच्छे लोगों की बात कहता, इतनी गंदी बात बोल के मुझे कहता कि औरत ही हो ना तुम। क्या बात बोली है इसने? कहता है कि तुम भी औरत ही ना, जो औरतों को चीज़ होती वो भी आपके पास ही है ना, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें मैं पक्की नौकरी कर दूंगा, तुम्हारी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, और मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास तो कभी 1 रुपया भी नहीं होता था, तो मैंने अपने बच्चों तो पालने हैं ना। 3 मेरे बच्चे हैं, शोहर मेरे की डेथ हो चुकी थी पहले ही, मेरे घर में इतने हालात ख़राब थे कि मेरे मजबूरन नौकरी करनी पड़ी। रोजी आपको कहता क्या था घर आने के बाद, क्या करने को कहता था? कोई इस तरह की कोई फरमाइश उसने की हो आपसे? मैम एक मैम को मलैश करती थी, बॉडी मसाज करती थी आप? करती थी, तो मैडम ने उसको बताया होगा कि फौजिया मलैश कर लेती है, और उसने मुझे एक दिन फिर मैं गई ऑफिस में साइन करवाने, तो मुझे कहता मेरे ना पास आओ एक दफ़ा, तो मैंने कहा जी सर। कहता तुम ना मेरी ना बॉडी मलैश करनी मेरे घर आन के। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इज़्ज़तदार, अगर मैंने बॉडी मलैश ही करनी तो मैं घर बैठ के ये काम कर लेती, किसी मसाज सेंटर में कर लेती काम। हाँ, तो मुझे ये मजबूरी तो, और मुझे क्यों ये गंद उठाना पड़ता, ये जो काम करना क्यों करना पड़ता, ये सफाई वाला। मैं मजबूरी, अपने बच्चों को तो पालना ही था ना मैंने, अगर मैं बच्चों को नहीं पालती, भूखी मार जाती तो क्या करती। कुछ इसको कहा नहीं कि मैं औरतों को ये सर्विस देती हूँ और उससे मैं मुआवजा लेती रही हूँ आप उस औरत से? आपने इसको कहा नहीं कि तुम मर्द हो, किसी मर्द के पास जाओ? मैंने बोला, मैंने कहा मैं औरतों की करती हूँ, औरतों मुझे पैसे देती है, मैंने मर्दों को कभी नहीं की, मर्दों को मर्द ही करते हैं, मर्दों को औरत नहीं करती हो। तो तुम तो कहता नहीं, मैं तुम्हें नौकरी पक्की दिला दूंगा, और मैं फिर तंग आ चुकी थी इससे बहुत ज़्यादा। तो आखिरी बार जो आपने इसके खिलाफ कंप्लेन की है, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मुझे कहता मेरे घर ना कोई ना चीज़ रखो, तो मैंने ना उसके घर ना कोई, घर पास ही था वहाँ पे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में रूम लिया हुआ इसने, क्वार्टर जो मिलते हैं इनको। अच्छा, वही लिए हुए। तो मुझे कहता मेरे ना घर जो, तो मेरे घर जाके ना ये कुछ चीज़ें रखो। तो मैंने कहा बड़ा अफसर है, मैंने तो काम करना है, मैं नौकर जो हूँ, तो मैंने तो बात माननी ना उसकी। तो मैंने उसके घर रखने चली गई, तो पीछे वो चला गया मेरे, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैं अपनी जान छुड़ा के भाग के आ गई। तो इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा ही रोई। मैंने कहा अल्लाह मियाँ किसी को ना मजबूरियाँ ना पा देवे, किसी को ना बेवा ना करे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। हर किसी की बहन हो, बेटी हो, किसी की भी हो ना, उसका ना शोहर ना फौत हुए। जो भी होता है ना, शोहर की बात होती है, जैसा भी हो ना शोहर, वो शोहर ही होता है। तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज और रोने लगी, इतना ज़्यादा मिस किया अपने शोहर को कि भाई अगर तू ना चाहता तो मेरे साथ कभी ऐसे ना होता। जो आपके साथ और इसने लड़कियों को तंग किया, क्या उन्होंने भी कभी इसके लिए आवाज़ उठाई है? कोई नहीं, उसने आवाज़ तो उठाई होगी, तो उसने एप्लीकेशन दी हुई है, सबको मेरे पास है सबकी। और जो MS डॉक्टर सादिया थी पहले, उसने भी इसके ख़िलाफ़ दी हुई है। हाँ, सारों ने दी हुई है। ये सही नहीं है, ये औरतों को इस्तेमाल करने वाला है। ये किसी को नहीं समझता, किसी की माँ बहन है, किसी की बेटी है, वो मजबूर होगी, पता नहीं किसी वजह से नौकरी कर रही है, किस वजह से नहीं कर रही। हर इंसान मजबूर होता है, जैसे मैं मजबूर थी, मेरा शोहर नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को तो पालना ही था ना, अपने बच्चों को तो कवर करना था। हम क्या भूखे तो थोड़ा ही मर जाते हैं, भूखा तो थोड़ा ही मरना होता है इंसान ने। मैंने सोचा यार खुद हिम्मत करती हूँ, खुद कमाती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि लोग बाहर के बड़े लोग ऐसे होते हैं। फिर क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? मैं 2-3 दफ़ा पुलिस के पास गई हूँ। मैंने कहा कि ये ना मुझे तंग कर रहा है, तो राय बिलाल उसने मुझे कहा कि अच्छा करते हैं तुम्हारी बात करते हैं। तो दूसरे दिन फिर गई मैं, तीसरे दिन ऐसे 3-4 दिन बाद में। पहले दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, 3-4 दिन जाती रही? हाँ, 3-4 दिन जाती रही हूँ, मुझे कहते करते हैं। तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम परेशान हो, हम कर लेते हैं। कोई सपोर्ट नहीं थी ना, इसलिए ना उधर की सपोर्ट ना इधर की।
تو میں نے خود ہی مجبوری میں نے کہا یہ درندہ ہے جو نا یہ اس کو تو اڑا دیں, یہ تو صحیح نہیں ہے. لوگوں بیٹیوں ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی عزت میں ہاتھ ڈالتا ہے. شام کو کہتا ہو رو تو میرے پاس, صبح کو کہتا ہو رو. یہ ایسا یہ گھٹیا انسان ہے یہ. اس کے آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے تو اس کو اریسٹ نہیں کیا, پولیس نے گرفتار نہیں کیا؟ نہیں کرنے گئے تھے ایک دن گئے ہیں, وہ ملا نہیں, بھاگ گیا تھا. پھر میڈم نے کال کی مجھے, کہتی کہ فوزیہ بھائی بلال ادھر نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ بھاگ گیا وہ. تو پھر اس نے 3-4 دن ایسے باہر ہی رہا, ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا تھا. ابھی ڈیوٹی پہ ہے آج, تو کل ڈیوٹی پہ نہیں تھا, پرسوں بھی نہیں تھا. اس نے پھر ایف آئی آر کرا لی. 13 تاریخ اب ہماری ڈیٹ پڑی. ضمانت کروا لی اس نے اپنی, باہر سے ضمانت باہر سے ضمانت کرا لی. 13 تاریخ پڑی ہماری. مجھے نا دھمکیاں مل رہی ہیں, اب باہر آئی تو اس کو مار دیں گے, ایسے کر دیں. میں 3-4 دن ہو گئے گھر ہی بیٹھی, کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. گھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں, 3-4 دن ہو گئے ہیں. تو کیا کروں, کچھ بچوں کو بھی, بچے بھی مانگتے ہیں کھانے کو. کماتی تو دیتی نا میں. اب اس کو بولا سسرال والوں کو اب میری ہیلپ کرو, تم تھوڑی بہت ہی مجھے کھانا وغیرہ دیا کرو 2-3 دن کا. وہ مجھے کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے خود کے بچے ہیں چھوٹے, تو ہم کیا کریں. اس کو اپنی عمر کا لحاظ نہیں آیا, اس کو اس لڑکی کی عمر کو دیکھ کر شرم نہیں محسوس ہوئی کہ میری بیٹیوں کی جتنی ہے اور میں یہ کیا کر رہا ہوں. آپ کی یہ سب کچھ ایک ایم ایس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا نا, تو یقین کریں یہ ہاسپٹل آج سیل ہو چکا ہوتا. اس ہاسپٹل میں ایک طوفان آ چکا ہوتا کہ ایم ایس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. اور یہ ایم ایس کی بیٹی کے ساتھ جس دن کوئی سویپر اٹھ کر یہ سب کچھ کرے گا نا, اس دن میں دیکھوں گی کہ یہ ایم ایس ہاسپٹل میں کتنی دیر رہتا ہے اور اس ہاسپٹل کو کتنی دیر چلنے دیتا ہے. کیونکہ یہ ایک غریب طبقے کی لڑکی تھی, اس کو پیسنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا منہ بند کروانے کے لیے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ اس کی اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی. اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب آپ کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں اس مرحلے سے گزریں اور اس طرح سے سسکیاں لے کے رو نہ رہی ہوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اس لیے ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا سکے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پورا پاکستان ہی خراب ہو گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے ناسور بیٹھے ہیں جن کو یہاں سے نکال کر الگ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.